السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین کرام، آج سے چند روز قبل ایک شخص کی ویڈیو سنی جس کا نام حسن اللہ یاری ہے۔ یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب کا حوالہ دے کر کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرک کہا، معاذ اللہ۔ سامعین کرام، اہل باطل کا یہی طریقہ رہا ہے کہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے، امت میں فتنہ ڈالنے کے لیے غلط طویلیں کرتے ہیں، غلط مقاصد نکالتے ہیں۔ جو عوام کو علم نہیں ہوتا جن باتوں کا، وہ عوام میں پیش کر کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو گمراہ کر لیا جائے۔ معاذ اللہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرک کہہ رہا تھا۔ تو اس حدیث سے پہلے آپ کو ایک قاعدہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس قدر اپنی چلاکی سے صحابہ کرام پر معاذ اللہ بہتان لگاتا ہے۔ تو سامعین کرام، دراصل ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ پہلے میں جس کتاب سے پیش کرنے لگا ہوں وہ کتاب دروس البلاغہ ہے۔ یہ مشہور کتاب ہے، درس نظامی میں عموماً چلتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ قاعدہ سماعت فرما لیں کہ الباب الرابع فی التعریف والتنکیر کے اندر ایک قاعدہ چلتا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ والاصل فی الکتاب ان یکون لمشاہد معین، کہ خطاب میں اصل یہ ہے آپ نے کسی سے گفتگو کرنی ہے، جو آپ کے سامنے مخاطب موجود ہے، تو اس کے لیے جب آپ صیغہ جو ہے لفظ خطاب کا لائیں گے، جیسے کا، کما، کم عربی میں ہو گیا، اردو میں جیسے تو کہتے ہیں یا تم کہتے ہو، تو سامنے بیٹھا ہے یا تم سامنے بیٹھے ہو، اس طرح کے الفاظوں کے بارے میں عربی کے اندر قاعدے موجود ہیں۔ فرمایا کہ خطاب کے اندر کسی سے آپ نے خطاب کرنا ہے تو اس کے اندر اصل یہ ہے کہ جس سے خطاب کیا جائے وہ شخص مشاہد بھی ہو، یعنی آپ اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہوں، وہ آپ کے سامنے بھی ہو اور معین بھی ہو۔ آگے بیان فرماتے ہیں وقد یخاطب غیر المشاہد اذا کان مستحضرا فی القلب، کبھی ایسے ہوتا ہے خطاب تو کیا جاتا ہے لیکن وہ ذات مشاہد نہیں ہوتی، یا وہ شخص مشاہد نہیں ہوتا، یعنی آپ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ صیغہ اگرچہ لفظ اگرچہ خطاب کا لاتے ہیں، اردو میں تو ہو گیا یا تم ہو گیا، ایسے الفاظ لانا جو اس بات پر دلالت کریں گویا کہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو مخاطب کر کے آپ اس سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا، آپ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ایاک نعبد، کہ آدمی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد، خاص کر تیری۔ اب صیغہ لفظ خطاب حاضر کا ہے، سامنے کا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، لیکن جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ خطاب کا اور حاضر کا استعمال کرتے ہیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں
وغیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب لکل من یمکن خطابہ، کہ کبھی ایسے ہوتا ہے اگرچہ جو لفظ ہیں وہ تو خطاب کہلاتے ہیں، صیغہ خطاب کا ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ذات آپ کی معین نہیں ہوتی بلکہ غیر معین سے آپ کلام کرتے ہیں۔ لفظ اگرچہ حاضر کا ہوتا ہے، آپ خطاب کا بولتے ہیں، گویا کہ آپ کے کلام سے ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو مخاطب ہے اس سے کلام کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہ مخاطب نہیں بلکہ وہ غیر معین ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کلام کے اندر تعمیم آ جائے، صرف مخاطب کلام کے اندر شامل نہ ہو بلکہ تمام بندے اس کلام کے اندر آ جائیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، کہ کمینہ وہ بندہ ہے کہ جب تو اس کے ساتھ اچھائی کرے گا، اذا احسنت الیہ، تو اس کے ساتھ اچھائی کرے گا، اساء الیک، وہ تیرے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اب سامعین کرام دیکھو، قائل کہہ رہا ہے احسنت الیہ، جب تو اس کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ اب صیغہ تو خطاب کا ہے، حاضر کا ہے، لیکن اس سے مراد جو سامنے بیٹھا ہوا شخص نہیں بلکہ اس سے مراد کوئی بھی شخص ہو، کلام ہر کسی کو شامل ہے، چاہے سامنے ہو یا نہ ہو۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تو ان کے ساتھ کلام کرے گا تو وہ تیرے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو یہ کمینہ پن ہونے کی صفت کو بتایا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ تلخیص المفتاح جو درس نظامی میں رائج ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور تلخیص المفتاح کی جو شرح کی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ نے۔ تو سامعین کرام، یہ کتاب میرے ہاتھوں میں ہے، دیکھ لیں، یہ تلخیص المفتاح کی شرح ہے، مطول کتاب۔ اس کے علاوہ مختصر المعانی کے اندر بھی موجود ہے، اس مطول کے اندر بھی یہی قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ بیان کر دیتا ہوں، گویا کہ اس کے اندر تلخیص المفتاح کی بات بھی آ جائے گی، المطول کی بات بھی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ مختصر المعانی کے اندر بھی۔ مثال کے طور پر جو بھی کتابیں اس فن کی ہیں، فن بلاغت والے اس قاعدے کو ضرور جانتے ہیں، جو علم سے واقفیت رکھتے ہیں کہ صیغہ تو حاضر کا ہوتا ہے، کلام تو ایسے کرتے ہیں، تو حاضر کا ہوتا ہے، کلام ایسے کرتے ہیں جیسے شخص حاضر ہو، سامنے بیٹھا ہو، اس سے مراد لے رہے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مراد نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، تو اس کے اندر یہی قاعدہ بیان فرمایا کہ وَأَصْلُ الْخِطَابِ أَن يَكُونَ لِمُعَيَّن، کہ خطاب میں اصل تو یہ ہے کہ وہ شخص معین کے لیے ہو۔ آگے پھر شارح نے وضاحت کر دی، واحدن کان او کثیرن، چاہے ایک ہو یا زیادہ ہوں، شرح کرتے کرتے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آگے ماتن علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا وَقَدْ يُتْرَكُ، کبھی ترک کیا جاتا ہے۔ شارح نے محذوف عبارت نکالی الخطاب مع معین، کبھی خطاب کو معین کے ساتھ ترک کیا جاتا ہے، الی غیرہ اے الی غیر المعین، یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ تو خطاب کے بولتے ہیں لیکن وہ خطاب جو ہے عمومیت کے لیے ہوتا ہے، صرف سامنے والے کو نہیں ہوتا بلکہ غیر معین کے سے بھی کلام ہوتا ہے۔ لیؤم الخطاب کل مخاطب علی سبیل البدل، کہ تاکہ جو خطاب ہے ہر مخاطب کو علی سبیل البدل کے سچا آ جائے، کہ گرچہ لفظ خطاب کا ہے، حاضر کا بولا، لیکن وہ مراد صرف وہ شخص نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک بندہ مراد ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کی مثال جیسے دیتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اب جو قرآن پاک میں مجرمین کی مخصوص حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اگرچہ صیغہ ترا واحد حاضر کا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مجرمین کی حالت کو دیکھے گی، بلکہ نانا جو بھی بندے ہوں گے تمام ہی جو ہیں اس وقت ادھر موجود ہوں گے،
تو مجرمین کی حالت کو دیکھنے والے ہوں گے۔ شاعر نے خود ہی بیان فرما دیا لا یرید بالخطاب مخاطبا معینہ، کہ اب اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ نہیں کہ مخاطب معین سے خطاب کا ارادہ ہو، بلکہ ہر کسی کو عام ہے۔ تو سامعین کرام، یہ بات آپ کے سامنے کھول کر واضح ہو گئی، کیونکہ عربی قاعدے، عربی باتوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس فن کے امام ہوں۔ تو اس فن کے اماموں کے ہاں یہ بات ہے، کبھی صیغہ جو ہے لفظ حاضر کا بولتے ہیں، خطاب کا بولتے ہیں، یا کسی ذات کو معین کر کے کلام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حاضر والا ہے، بلکہ اس سے عموم بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی کوئی عام بندے نہیں جس نے تہذیب کتاب لکھی، تو آج کل کا شیعہ نہیں بلکہ جو پرانا شیعہ عبداللہ یزدی تھا، اس نے بھی اس علامہ کی کتاب کی شرح لکھنے کو اپنی آپ کی سعادت سمجھی، اور اس نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی تہذیب کی۔ سامعین کرام، یہ آپ نے قاعدہ سمجھا، تو قاعدہ سمجھنے کے بعد ہم آتے ہیں بخاری شریف کی طرف، جو امام بخاری کی بات کر رہا تھا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرک کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں، کیونکہ سامعین کرام اس نے بخاری شریف کا حوالہ دیا، تو ہم بھی بخاری شریف سے یہ ثابت کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی مومن ہی نہیں۔ اللہ اکبر، انبیاء کرام کے بعد۔ سامعین کرام، دراصل جس نے بات کی بخاری شریف کے اندر، میں ثابت کروں گا امام بخاری کے حوالہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اصحاب کے ہاں اور خود اہل بیت کے ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ تو اس نے جو روایت پیش کی تھی، وہ روایت امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر موجود ہے۔ وہ اثر میں در حقیقت کلام یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی، ایک حکم بتایا، سامنے نام لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرمایا اے ابو بکر للشرک فیکم اخفا من دبیب النمل، اے ابو بکر، اس سے یہ مراد نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے ابو بکر کہ تم میں ہی شرک ہے، نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات یہ ہے کہ لفظ جو استعمال کیا، فی کا نہیں کہا۔ اے حسن یاری، عوام کو دھوکہ دیتے ہو، فی کا نہیں کہا بلکہ فی کم کہا، تم میں واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا، تم میں جمع کا لفظ استعمال کیا، تاکہ میری امت کو معلوم ہو جائے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو کوئی بات بتانا چاہے جو سامنے موجود ہو، میں کہتا ہوں اے زید، مثال کے طور پر کہتا ہوں اے زید کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے اس طرح وضو کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب زید کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ جا کر وضو کرے، نہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکم کو بتانے کے لیے۔ اس حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ شرک تھا، نہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ مسئلہ سمجھانا چاہتی تھی کہ لوگوں میں ایک شرک چھپا ہوتا ہے جو چونٹی کے بچے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، دل کے اندر موجود ہوتا ہے، یا اس کا ایک خانہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا شرک کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بیان فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرک ہے، نہ معاذ اللہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے اگر آپ نے شرک سے پناہ مانگنی ہے تو کس طرح پناہ مانگنی ہے۔ وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی۔ تو سامعین کرام، اس کی مثالیں جیسے میں نے پچھلی کتاب سے حوالہ دیا، قرآن پاک میں بہت ہی مل جائیں گی۔ جیسے ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن۔ اب دیکھو سامعین کرام، خطاب ہے یا ایھا النبی، اے نبی،
اب جتنی بھی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نا، اس سے پوری امت کو خطاب ہے۔ اگرچہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا، لیکن جو حکم ہے پوری امت کے لیے ہے۔ اس کی مثالیں اگر دیکھنا چاہیں تو مزید کئی مل جائیں گی۔ اب سامعین کرام، وہ بات بھی جو ادب المفرد کے اندر موجود تھی، اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیا، کیونکہ وہ کتاب امام بخاری کی تھی، تو میں امام بخاری کی کتاب سے ہی ثابت کروں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسا انبیاء کرام کے بعد کوئی ایسا مقام مرتبے والا ہے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے بخاری شریف کی روایت، بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، فکلمتہ فی شیء، وہ عورت جو ہے کسی شے کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتی ہے، فامرها ان ترجع الیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا کہ تو نے واپس لوٹ آنا ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آنا ہے۔ قالت یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ کأنہا ترید الموت، گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ارادہ کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ اگر میں کچھ دنوں کے بعد آپ کے پاس آتی ہوں تو آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو مسئلہ جو کام ہے وہ کس سے کراؤں؟ قال فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا۔ اب سامعین کرام دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خلافت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر اے بیوی اگر تو آتی ہے، اے عورت چند دنوں کے بعد، چند عرصے کے بعد اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر صدیق کے پاس آنا، وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا نائب مقرر کریں وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام بخاری شریف کے اندر پہلی جلد کے اندر یہ باب موجود ہے، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، کہ اہل علم اور فضل والے، فضیلت والے امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری دن تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا، یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے، کیونکہ اس نے حسن یاری نے جب بخاری شریف امام بخاری کا حوالہ دیا تو ہم بھی امام بخاری کی ہی کتاب سے ثابت کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی فضل والا اور کوئی علم والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اے حسن یاری تجھ پر افسوس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ہیں دنیا سے رخصت ہونے کے، اور آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام بنا رہے ہیں، کیا معاذ اللہ وہ مشرک ہوگا؟ پھر یہ خود آپ حکم لگا دیں، کیا مشرک کو جو امام بنائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جسے امام بنا رہے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ عمر فاروق کو حکم کریں کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نانا ابو بکر صدیق کو ہی حکم دو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب دوسری مرتبہ عرض کی گئی پھر تیسری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اے حسن یاری تجھ پر افسوس ہے، حضور آخری دنوں میں جس کو امام بنائے، پوری امت کا امام بنائے، اہل بیت کا امام بنائے، کیا معاذ اللہ اس ذات کے اندر شرک ہوگا؟ نہ، یہ غلط مطلب نکال کر امت رسول کو گمراہ نہ کر، کیونکہ تو نے امام بخاری کی بات کی، امام بخاری کی ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ محمد بن حنفیہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یعنی حضرت علی سے پوچھا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے زیادہ خیر والا کون ہے، سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ اے حسن یاری، کیونکہ تو نے بخاری کی بات کی، امام بخاری کی بات کی، الادب المفرد کا حوالہ دیا، وہی امام بخاری ہیں۔ میں بھی اسی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں کہ امام بخاری فرما رہے ہیں، وہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے خیر والے ابو بکر صدیق ہیں۔ حسن یاری یہ نہ کہے کہ صرف یہ اپنی کتابوں کا، کیونکہ تو نے جو امام بخاری کا حوالہ دیا، اس وجہ سے ہم امام بخاری کی کتاب سے ثابت کریں گے کہ آپ جیسا کوئی شان والا ہے نہیں۔ اگر تو شیعہ کی کتابوں کا کہے گا، الحمدللہ ہم تیری ہی کتابوں سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی جیسی فضیلت والا کوئی بندہ ہی نہیں۔ بلکہ حوالہ دیتا چلوں، آپ کی کتاب رجال الکشی شیعہ کی بڑی کتاب صفحہ نمبر 283 کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر کوفہ پر کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے اگر میرے پاس کوئی ایسا مرد آ گیا، مجھے معلوم ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ براجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر لاجلدنہ حد المفتری، اگر کوئی میرے پاس ایسا مرد لایا گیا جو مرد مجھ علی کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دے گا، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ حسن یاری، حضرت علی فرما رہے ہیں، آپ کی شیعہ کتاب ہے، فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ آگے ساتھ لکھا ہوا ہے حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایمان ہے اور ان دونوں کا جو بغض ہے وہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری کی بات کی اگلی روایت پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت ہے وہ روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے، کیونکہ آپ نے امام بخاری کی بات کی تو امام بخاری کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں، اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، سند صحیح کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہو گیا، آپ کو چارپائی پر رکھ دیا گیا، تو ایک مرد میرے پیچھے آ گیا، میرے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا، ہاتھوں کو رکھ کر وہ شخص کہتا ہے یرحمک اللہ انی لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کنت وابو بکر وعمر وفعلت وابو بکر وعمر وانطلقت وابو بکر وعمر ودخلت وابو بکر وعمر وخرجت وابو بکر وعمر فالتفت فاذا علی بن ابی طالب۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں میرے پیچھے ایک مرد آیا، اس مرد نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پر رکھ لیا، رکھ کر وہ شخص کہتا ہے یرحمک اللہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی ذات رحم فرمائے۔ اے حسن یاری، یہ حضرت علی حضرت عمر فاروق کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، کیونکہ میں امید رکھتا تھا، میں یہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے صاحبین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی طرف ملا دے گا، کیونکہ میں کثیر طور پر اکثر اوقات یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کنت وابو بکر وعمر وفعلت وابو بکر وعمر وانطلقت وابو بکر وعمر ودخلت وابو بکر وعمر وخرجت وابو بکر وعمر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیان یہ فرماتے تھے، میں اور ابو بکر عمر یہاں گئے، میں اور ابو بکر و عمر یہاں گئے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر عمر یہاں چلے گئے، میں اور ابو بکر و عمر یہاں داخل ہوئے۔ تو فرماتے ہیں حضرت علی، میں اسی وقت سے سمجھ گیا تھا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کے لحاظ سے اپنے آپ سے ابو بکر عمر کو جدا نہیں کرتے، اسی طرح مزار سے بھی ابو بکر عمر کو کبھی جدا نہیں فرمائیں گے۔ احسن یاری، حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے ابو بکر عمر کو جدا بھی نہیں فرماتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کو جدا نہیں فرماتے تھے بلکہ آج تک بھی ان کے ساتھ ہیں، تو وہ ذات کو، ان ذات کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ اسلام پر نہیں تھے؟ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ آخری روایت سامعین کرام پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بات امام بخاری کی تھی، تو ویسے تو بہت سی احادیث ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، تو یہ میں صرف اہل بیت کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی اہل بیت کی روایت ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ مارا گیا، آپ زخمی ہو گئے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس آئے، آپ کو تسلی دینے لگے، آ کر فرمانے لگے لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنت صحبتہ، اے عمر، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی اور بہت ہی اچھی صحبت اپنائی۔ ثم فارقک وہو عنک راض، اے عمر، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے اور وہ آپ سے راضی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ اے عمر، آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ یہ اہل بیت کی گواہی ہے کہ عمر فاروق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبتہ ثم فارقک وہو عنک راض، اے عمر، پھر آپ نے ابو بکر صدیق کی بھی صحبت اختیار فرمائی اور آپ نے اچھی صحبت اختیار فرمائی، پھر وہ آپ سے جدا ہوئے تو آپ سے راضی تھے۔ اس سے معلوم ہوا اہل بیت کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کس قدر مقام و مرتبہ ہے۔ ایک شخص کو تسلی دے رہے ہیں تو ان کے ہاں ایک بڑا مقام ہے کہ ابو بکر صدیق جس سے راضی ہوں اس کو بطور فخر کے پیش کر رہے ہیں، اے عمر آپ پریشان نہ ہوں، ابو بکر صدیق جو ہیں چلے گئے تو آپ سے راضی ہو کر چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا ان کے ہاں یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشنودی کو بہت بڑا ایک مقام سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے ہیں، اے عمر آپ پریشان نہ ہوں، ابو بکر صدیق جو ہیں دنیا سے چلے گئے تو آپ سے کیا تھے؟ راضی تھے۔ سامعین کرام، یہ ہے بخاری۔ امام بخاری نے کس قدر دیکھ لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شان بیان فرمائی۔ مسلم شریف کے حوالے سے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری لمحات کے اندر، اپنی مرض کے اندر، جس مرض کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ادعی لی ابا بکر اباکی و آخاکی حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا ولا ویأبى اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے اللہ بھی انکار کرتا ہے اور تمام مومنین بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ابو بکر صدیق ہی خلافت پر آئے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت کا اہل ہے، اس مقام امامت کا اہل ہے، تو وہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی امت کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس طرح کے فتنہ بازوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔